اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد عزیزان گرامی قدر، محرم کا یہ مہینہ شہادتوں کا مہینہ، قربانی کا مہینہ، ایثار کا مہینہ، اللہ کا دین بچانے کا مہینہ۔ عزیزان گرامی قدر، اس مہینے میں گو کہ ہر مہینہ امام حسین علیہ السلام کا، بلکہ ہر دن امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور ہر زمین کربلا کی زمین ہے، گو کہ میرے امام یہ فرما چکے ہیں۔ لیکن ان دنوں میں چونکہ شہادتیں ہوئی ہیں، شب عاشور اور روز عاشور جو شہادتیں ہوئی ہیں، ان دنوں میں ہم تذکرہ کرتے ہیں شہداء کا، اور آج جس شہید کا تذکرہ کریں گے وہ شہید کربلا کے سب سے کم سن اور سب سے چھوٹے شہید امام حسین علیہ السلام کے فرزند شہزادہ علی اصغر علیہ السلام۔ عزیزان گرامی قدر، شہزادہ علی اصغر کربلا میں 6 مہینے کے، خلاصہ یہ کہ ان کی شہادت ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا 6 مہینے کے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں؟ وہ کس طرح کے لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے؟ مسلمان تو کبھی بھی کسی انسان کو قتل نہیں کرتا ماں سوائے اس کے کہ کسی وجہ، کوئی وجہ ہو، جہاد ہو یا الگ کوئی مرحلہ ہو، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور رسول کے بیٹوں کو شہید کر دینا، یہ کس طرح کا اسلام ہے؟ یہ کس طرح کی امت ہے؟ عزیزان گرامی قدر، شب عاشور عجیب مرحلہ تھا۔ شب عاشور جب آئی اور ایک آخری رات رہ گئی ہے جس میں خیام میں عبادت ہو رہی ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو، کچھ مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، لیکن اللہ جانے جناب علی اصغر کی ماں نے اپنے لال کو کس طرح تیار کیا ہوگا کہ جس نے 3 دن سے دودھ نہیں پیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب روز عاشور آیا اور پھر سب چلے گئے، سب شہید ہو گئے، روایات میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مقتل کی طرف گئے اور امام حسین علیہ السلام نے ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ بس یہ آواز فضاؤں میں بلند ہونی تھی کہ خیام حسینی میں کوہرام بپا ہوا۔ امام حسین علیہ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام واپس خیام کی طرف پلٹ کر آئے کہ دیکھیں کہیں کوئی بی بی پیاس یا بھوک کی وجہ سے شہید تو نہیں ہو گئی، لیکن جب امام حسین علیہ السلام خیام میں آتے ہیں، خیمے میں آتے ہیں، وجہ دریافت فرماتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے یہ آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو علی اصغر نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا، اور بعض روایتوں میں کہ اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پر گرا دیا۔ عزیزان گرامی قدر، اب امام حسین علیہ السلام حجت خدا، حجت تمام کرنے کے لیے علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں اور مقتل کی طرف آتے ہیں۔ یہاں تک روایات میں ملا کہ مقتل میں اتنی گرمی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے 6 مہینے کے بچے کو اپنی ابا سے ڈھانپ لیا، یعنی امام حسین علیہ السلام علی اصغر کے اوپر اپنی ابا کا سایہ کر کے مقتل کی طرف آئے۔ بعض روایتیں اس طرح بھی ہیں کہ یزیدی فوج نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ہاتھوں میں زیر ابا کچھ لے کر آ رہے ہیں، تو ایک دوسرے سے تبصرہ کرنے لگے، اور بعض لوگ مسکرانے بھی لگے کہ حسین مقتل میں قرآن لے کر آ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ عزیزان گرامی قدر، جب امام حسین علیہ السلام قریب آئے اشکیا کے، اور امام نے ایک سوال کیا کہ تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اگر تمہاری لڑائی ہے بھی تو مجھ سے ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ جب امام نے اپنی ابا کو ہٹایا، اس بچے پہ سے، علی اصغر علیہ السلام کے رخ پہ سے ابا کو ہٹایا، اور جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ ننھا سا بچہ جو اپنے ہونٹوں پر اپنی ننھی سی زبان پھیر رہا ہے، امام سوال فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری جنگ ہے تو مجھ سے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کیا 2 بوند پانی نہیں مل سکتے اس بچے کے لیے؟ اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ حسین اپنے لیے پانی طلب کر رہے ہیں تو یہ بچہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، اسے پانی پلاؤ۔
جب امام حسین علیہ السلام نے یہ خطاب فرمایا تو یزیدی فوج گریہ کرنے لگی کہ واقعاً امام نے یہ سوال کیا کیا تمہاری اولادیں نہیں ہیں، تمہارے بچے نہیں ہیں؟ جب یزیدی فوج رونے لگی، عمر ابن سعد نے اس وقت حرملہ سے کہا. حرملہ کون تھا؟ سب سے پہلے میں آپ کو حرملہ کے بارے میں بتا دوں. حرملہ اس وقت کا ایک بہادر جنگجو تھا، لیکن اس کی ساری بہادری، جتنے چرچے تھے اس کی بہادری کے، کربلا میں آ کر ختم ہو گئے. وہ بہادر جو بڑے بڑے مارکے لڑتا تھا، آج 6 مہینے کے بچے کو مارنے کے لیے کھڑا ہوا. یہ کس طرح کا بہادر ہے جو 6 مہینے کے بچے کو مار رہا؟ عزیزان گرامی قدر، عمر ابن سعد نے دیکھا کہ اگر حسین ابن علی علیہ السلام کی تقریر، حسین ابن علی علیہ السلام کا خطاب جاری رہا تو کچھ ہی دیر میں یزیدی فوج حسینی ہو جائے گی. اور پھر عمر ابن سعد نے جو لشکر کا اس وقت کا سالار تھا، حرملہ سے دیکھ کر کہا اقطع کلام الحسین، حسین ابن علی کے کلام کو روک دو یا کاٹ دو، ان کی گفتگو کو یہیں پہ منقطع کر دو. پوچھا کیسے؟ کہا کہ اس بچے کو تیر مار دو. عزیزان گرامی قدر، صرف تیر نہیں تھا، حرملہ کے پاس وہ تیر تھا جسے سے شعبہ یا 3 نوکوں والا تیر کہتے ہیں، اور وہ تیر عموماً جانوروں کو یا بالخصوص اونٹ کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور پھر اس زمانے کا اپنے ہی وجود میں ایک طاقتور انسان کے جو خود کو طاقتور سمجھتا ہو، بہرحال وہ بڑا تھا اور علی اصغر 6 مہینے کے تھے، کہ اس نے جس قوت سے تیر چلایا ہوگا یہ ہم صرف اندازہ کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، وہ تیر چلاتا ہے، روایت میں ہے کہ تیر جیسے ہی وہ بلند کرتا ہے پھر نیچے کر دیتا ہے. 3 مرتبہ یہ مرحلہ آیا کہ حرملہ نے تیر اٹھایا اور پھر نیچے کر دیا. جب عمر ابن سعد نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، تیر کیوں نہیں چلا رہے، کیا تم اس بچے سے گھبرا رہے ہو، تو یہاں پر 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ عمر ابن سعد سے حرملہ کہتا ہے کہ میں تیر چلا رہا ہوں اور اس بچے کا تبسم بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ بچہ مسکرا رہا ہے. اب ایک بہادر انسان جو اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہو اور تیر چلا رہا ہو اور سامنے سے کچھ 6 مہینے کا بچہ مسکرا رہا ہو تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی، اس نے وہ عمر ابن سعد سے بیان کی. دوسری روایت یہ ہے کہ جب میں تیر چلاتا ہوں تو دور سے مجھے کوئی بیوی دکھائی دیتی ہے جو کہہ رہی ہے کہ حرملہ کیا تمہارے بچے نہیں ہیں، میں کیسے تیر چلاؤں. بہرحال حرملہ نے ایک دفعہ تیر چلایا اور بچہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر بلند ہے، کوئی ہے جو اس بچے کو پانی پلائے. جب وہ تیر چلا تو علی اصغر کی ننھی سی گردن کو چھیدتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے دست مبارک میں پیوست ہو گیا. اللہ جانے اس وقت ایک باپ کی کیا کیفیت ہوگی جس کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ دم توڑ جائے. لیکن ایک آواز میرے امام نے ضرور بلند کی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر روایت میں ہے کہ امام نے یہ چاہا کہ شہزادے کا خون آسمان کی طرف اچھال دیں، لیکن ندائے غیبی آئی کہ اگر یہ خون آسمان کی طرف آیا تو پھر کبھی بارش نہیں ہوگی. پھر یہی خون امام نے زمین پر رکھنے کی کوشش، زمین پر ڈالنے کی کوشش فرمائی. ندائے غیبی آئی اگر یہ خون ناحق زمین پر گرا تو اس کے بعد کبھی کوئی فصل نہیں ہوگی. اور امام حسین علیہ السلام نے معصوم کے خون سے اپنی ریش کو جب آلودہ کیا اور پھر امام 7 قدم آگے چلتے ہیں اور 7 قدم پیچھے آتے ہیں اور فرماتے ہیں رضن بقضائے و تسلیما لامری، میں خدا کی رضا میں راضی ہوں اور اس کے امر کو تسلیم کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے ننھے سے فرزند کو خیمے کے کنارے لاتے ہیں اور عجیب مرحلہ ہے کہ تلوار سے ایک ننھی سی قبر کھودتے ہیں. جب تلوار سے ننھی سی قبر کھودی تو عزیزان گرامی قدر توجہ کیجیے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کی لاش مبارک علی اصغر کی ماں کے حوالے کی. اور پھر بی بی رباب نے ایک سوال کیا کہ مولا کیا ایسے بچے بھی قربان کیے جاتے ہیں، یا بعض روایتوں میں کیا ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ ہے کربلا، یہ ہے اللہ کے دین کو بچانے کا راستہ. پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hussein